أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلایا ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو آپس میں، اور خبردار رہو قرابت والوں سے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر نگہبان ہے. وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کا مال دے ڈالو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ بدلو برے مال کو اچھے مال سے. ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، بڑا وبال ہے. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے تقریباً 3 سورتیں مکمل ہو گئیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. یہ قرآن کریم کی چوتھی سورت ہے، سورہ نساء. آج اس سورت کا آغاز ہم آج کے اس تفسیری سلسلے سے کر رہے ہیں. اس سورت کو سورہ نساء نام رکھا گیا ہے اور یہ مدنی سورت ہے. بعض لوگوں نے اس سورت کو مکی قرار دیا ہے. اس کی چند آیتیں مکے میں نازل ہوئی، اس لیے بعض لوگوں نے اسے مکی قرار دیا. جیسے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ایک آیت ہے اس میں، وہ فتح مکہ کے موقع پر مکے میں نازل ہوئی. یہ اور ان جیسی 2-4 آیتوں کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، لیکن مکی اور مدنی ہونے میں مفسرین کا جو فیصلہ کن قول ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، چاہے اس صورت اور ان آیتوں کے نازل ہوتے وقت آپ علیہ السلام مکے میں ہوں یا مدینے میں. جیسے ابھی میں نے جو آیت اس صورت کی میں نے جس آیت کا تذکرہ کیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن چونکہ یہ آیت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اس لیے اس آیت کو لے کر کے ہم اس سورت کو مکی نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ بالاتفاق یہ سورہ مدنی کہلائے گا.
تو مکی و مدنی کے سلسلے میں پہلے تفصیلات گزر چکی. خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئیں ان سب صورتوں کو مدنی کہا جائے گا، اور ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں کو مکی قرار دیا جائے گا. اور یہ صورت اور اس کے اکثر مضامین ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے عقد میں ہجرت مدینہ کے بعد آئی تھی. وہ فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء میرے سامنے نازل ہوئی. گویا ان کی بات بھی ہمارے لیے ایک دلیل اور سند ہے. اس سورت کو سورہ نساء نام رکھا گیا ہے. سورہ نساء اس سورت کو نام اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں اکثر مضامین، اکثر احکامات عورتوں سے متعلق ہیں، اس لیے اس سورت کو سورہ نساء، عورتیں جس کے معنی ہیں، اس سورت کا نام رکھا گیا. بلکہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جتنے احکامات عورتوں سے متعلق اس صورت میں بیان کیے گئے، قرآن کریم کی کسی دوسری صورت میں اتنے زیادہ احکامات عورتوں سے متعلق، مستورات سے متعلق بیان نہیں کیے گئے. تو عورتوں سے متعلق، عورتوں کے نام پر یہ صورت ہے، اور ان سے متعلق زیادہ احکامات اسی صورت میں ہیں. یہ دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں. تیسری بات، اس آیت کو، اس صورت کو پہلی صورت سے ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیتیں اور اس کی صورتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایک آیت دوسرے آیت سے بالکل نہ ملتی ہوں، ایک صورت سے دوسرے صورت کا کوئی ربط و تعلق اور کنیکشن نہ ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر صورت اپنے اگلی صورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور تقریباً ہر آیتیں اپنے بعد والی آیتوں کے ساتھ مربوط ہیں قرآن کریم کی. اس صورت کی پہلی صورت کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس سے پہلی جو صورت گزری ہے سورہ آل عمران، اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی. ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو. فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے. تو تقوی پر پچھلی صورت ختم ہوئی تھی، اور اس صورت کو بھی اللہ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا خوف اور اپنے رب اندر تقوی اختیار کرو. تقوی سے اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا. یہ دو مناسبتیں، ایک مناسبت یہ بیان کی گئی ہے. اسی طرح پہلی صورت میں بعض غزوات کا، جیسے غزوہ احد، غزوہ بدر وغیرہ کا، اور مخالفین کے ساتھ برتاؤ کرنے اور غزوات کے سلسلے میں مال غنیمت حاصل کرنے پر خیانت کی مذمت اور بعض دیگر امور کا تذکرہ تھا. اس صورت کے شروع میں اپنوں سے میل جول کے حقوق العباد سے متعلق احکام آئے ہیں. مثلا یتیموں کے حقوق، رشتہ داروں اور بیویوں کے حقوق اس میں بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح یہ صورت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم. قرآن کریم میں دو صورتیں ایسی ہیں جن کو ان الفاظ سے شروع کیا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. کون کون سی وہ دو صورتیں ہیں؟ ایک صورت یہ ہے، اور ایک صورت سورہ حج ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور یہاں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ایسی انوکھی باتیں رکھی ہیں، آدمی اس میں غور کرے تو غور کرتا چلا جائے، اور اس میں عجیب و غریب چیزیں اس کے لیے ملتی چلی جائیں گی. تو باریک مناسبت ان دو صورتوں میں مفسرین نے یہ نکالی ہے کہ نصف اول قرآن کریم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو پہلا جو آدھا ہے اس میں چوتھی صورت یہ ہے سورہ نساء،
دوسرا جو آدھا حصہ ہے اس میں چوتھی سورت سورہ حج ہے۔ ایک طرح سے مناسبت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سورتوں کو یا ایھا الناس اتقوا سے شروع فرمایا۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، نفس واحد سے، یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کے جوڑے کو حضرت حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں اللہ نے وجود بخشا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے سے تم آپس میں حقوق کا سوال کرتے ہو، والارحام، اور صلہ رحمی کے سلسلے میں تم صلہ رحمی کا تم بہت خیال رکھو۔ ارحام کے معنی ہیں، ارحام کی واحد ہے، ارحام جمع ہے رحم کی۔ رحم کہتے ہیں بچہ دانی کو، جس میں رحم مادر جسے کہتے ہیں، ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اور بچہ جس تھیلی کے اندر رہتا ہے اسے رحم کہتے ہیں۔ اور جتنی رشتہ داریاں ماں باپ سے متعلق ہوتے ہیں، ان کو جتنی رشتہ داریاں ماں سے متعلق ہوتی ہیں ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے، ماں سے متعلق رشتہ دار، اس لیے کہ ایک بڑا سلسلہ رشتہ داروں کا اس سے متعلق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارحام کے سلسلے میں، رشتہ داروں کے سلسلے میں بہت چوکنا رہنے کی تاکید فرمائی اس آیت میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے تعلیمات میں جا بجا اس سلسلے میں بہت تاکید فرمائی کہ لوگوں اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اس جگہ اور بہت سی جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں تاکید فرمائی، اور حدیث میں بے شمار مقامات میں آپ علیہ السلام نے تاکید فرمائی، رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی۔ فرمایا من احب ان یبسط لہ رزقہ، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ رزق میں، اس کے رزق میں برکت ہو، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، رزق میں اور عمر میں برکت ہو، چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ دو چیزیں جس کے لیے آدمی بہت کوشش کرتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ لمبی عمر پائے، صحت مند اور اچھی زندگی گزارے، اور آدمی یہ چاہتا ہے کہ جب تک وہ اس دنیا میں رہے خوشحال زندگی گزارے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال کی فراوانی ہو، میرے پاس دنیا اور دنیا کی دولتوں کی بھرمار ہو۔ ہمیشہ لوگ بھی دعائیں دیتے ہیں کسی کو تو اسی چیز کی دعا دیتے ہیں، اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہاری کمائی میں برکت عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ چیزیں انسان کے نزدیک بہت اہم ہیں، مال میں برکت اور عمر میں برکت، یہ دو چیزیں ہر آدمی کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہوئے انہی کی دعا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کے متعلق تم خود بھی دعا کرو اور دوسروں کے لیے دوسروں سے بھی دعا کرواتے رہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں جو تمہیں ملیں گی وہ صلہ رحمی میں ملیں گی۔ ان کو پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور رشتہ داری کو جوڑے رکھو، رشتہ داری کو کٹنے نہ دو۔ رشتہ داریاں آج چھوٹے چھوٹے بہانے سے ختم ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے سے آپس کی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے ہوتے ہیں، آدمی بولنا چالنا بند کر دیتا ہے، رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی تاکیدیں فرمائیں، فرمایا کہ رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی رہے گی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی رشتہ داری کو جسم عطا فرمائیں گے، ایک شکل عطا فرمائیں گے۔ وہ رشتہ داری
اللہ کے عرش کے نیچے لٹک جائے گی اور اللہ سے فریاد کرے گی، من وصلنی وصلہ اللہ، من قطعنی قطعہ اللہ، جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ، اے اللہ تو اپنی رحمت سے اسے جوڑ لے، اور جس نے مجھے توڑا اے اللہ تو اپنی رحمت سے اسے دور فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ داری مطالبہ کرے گی قیامت کے دن۔ تو رشتہ داری کے سلسلے میں آپ علیہ السلام نے بڑی تاکیدیں فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جنہوں نے بہت سارے مذاہب کے بعد مذہب اسلام کو اختیار کیا، وہ پہلے کسی مذہب میں تھے، پھر کسی اور مذہب میں گئے، ہوتے ہوتے بڑی عمر میں پہنچ کر کے وہ مذہب اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کو اسلام سے متعلق سب سے زیادہ اچھی چیزیں جو پسند آئی وہ یہ تھی کہ وہ داخل ہوئے مدینے میں، اور سب سے پہلے جو بات حضور علیہ السلام سے انہوں نے سنی، انہوں نے کہا بہت شاندار باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ وہ کیا باتیں تھیں؟ حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، رواج دو، سلام کا آپس میں رواج دو۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کو رواج دو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رشتہ داری کا خیال رکھو، اور رات کو جب لوگ سوتے رہیں تو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے راز و نیاز کرو، تہجد کی پابندی کرو۔ اگر یہ کام تم کرو گے تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں، اتفاق سے ان کا نام بھی سلام ابن سلام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ علیہ السلام سے سب سے پہلے حدیث یہی سننے کو ملی، اور یہ مجھے بہت پسند آئی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا لو اعطیتها اخوالک کان اعظم لاجرک، آپ نے فرمایا کہ تم اس باندی کو آزاد کرنے کے بجائے اسے اپنی بہنوں کو دے دیتی، تمہارے بھائیوں کو دے دیتی، تو اس میں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتی۔ اور دوسری جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، صدقہ کسی مسکین کو، کسی غریب کو آپ صدقہ دیں، کوئی مال کسی غریب کو دیں، کسی مجبور اور لاچار آدمی کو دیں۔ لوگ یہ سب الفاظ بول کر کے مانگنے شروع، پیشہ ور بھکاری آج کل ہیں، ٹیپ ریکارڈ چلاتے ہیں، اس میں طرح طرح کی صدائیں لگاتے ہیں، بیچارے ہیں، مسکین ہیں، کسی مجبور کو دینا ثواب کا کام ہے، سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ اب آپ علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی آپ اس پر غور کریں۔ آپ نے فرمایا کسی مجبور و لاچار کو دینا صدقہ ہے، صرف صدقہ ہے، اور کسی رشتہ دار کو دینا اس کے اندر دو فائدے ہیں، ایک تو صدقہ ہے، دوسرا اس میں رشتہ داری کو جوڑنے کا ثواب بھی ہے۔ فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم ثنتان، اگر تم رشتہ داری میں اسے دو گے تو اس میں دو چیزیں ہو جائیں گی، ایک تو صدقہ ہوگا اور دوسرا صلہ رحمی اس میں پائی جائے گی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے رشتہ داری کو جوڑنے کے سلسلے میں جہاں تاکیدیں فرمائی، وہیں توڑنے سے متعلق بڑی سخت بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا لا تدخلوا الجنۃ قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، تم جس سے اللہ کا نام رکھ کر کے تم لوگوں سے مطالبہ کرتے ہو، اللہ کے لیے دو، اللہ کو رکھ کر کے تم لوگوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اس اللہ سے بھی ڈرو۔ اور اسی طرح رشتہ داروں کے سلسلے میں بھی تم اللہ سے ڈرو، رشتہ داروں کے سلسلے میں بھی تم اپنے آپ کو اللہ سے ڈرا، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی تاکیدیں فرمائیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔
آگے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کو ان کا مال دے دو اور اچھے مال کو برے مال میں ملاوٹ نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اس آیت میں ہم دیکھیں یتیم کہتے ہیں منفرد چیز کو، الگ تنہا چیز کو، ایسی چیز کو جو جس کا کوئی دوسرا نہ ہو، ثانی نہ ہو۔ اسی لیے قیمتی موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے، قیمتی موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ انتقال کر گیا ہو۔ اب دو باتیں اس میں سمجھ میں آ گئیں، یہ کہ ہے کہ کوئی نابالغ ہے، اس کی ماں نہیں ہے، باپ ہے، اسے یتیم نہیں کہا جائے گا، شریعت کی نظر میں وہ یتیم نہیں ہے اور یتیم کے احکامات اس پر نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح کسی کا باپ انتقال کر گیا لیکن وہ بالغ ہے، اسے بھی ہم یتیم نہیں کہیں گے، وہ یتیم شریعت کی نظر میں نہیں ہے۔ تو دو باتیں ہیں۔ اسی طرح وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دوسری بات، انسانوں میں یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو، جانوروں میں یتیم اس جانور کو کہیں گے جس کی ماں نہ ہو، اس لیے کہ جانوروں میں اصل ماں ہے، انسانوں میں اصل باپ ہے۔ انسان کی نسل باپ سے چلتی ہے، ماں سے نہیں چلتی ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے سلسلے میں بڑی تاکیدیں فرمائیں۔ یتیم کا مال کیا ہے؟ کسی کا باپ انتقال کر گیا، بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اب جس طریقے سے اس کے باپ کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے بچے کی نگرانی کی جائے گی، بچے کی حفاظت کی جائے گی، اسی طرح بچے کے مال کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ بچے کی مال کی حفاظت کرنے کے کئی مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کا مال محفوظ کیا جائے گا، آپ اس کی نگرانی کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، اس کے اختیار میں نہیں دیں گے۔ کیوں؟ وہ ناسمجھ ہے، وہ بچپن میں ہی اگرچہ اس کا مال ہے، اگرچہ وہ اس کا مالک ہے، لیکن آپ اس کے تصرف میں دے دیں گے تو اپنی ناسمجھی سے اس مال کو کھا پی کر کے ختم کر دے گا، جو بے ضرورت چیزوں میں خرچ کرے گا، جس کی وجہ سے مستقبل میں اس کا نقصان ہوگا۔ جو مال اس کا باپ چھوڑ کر کے گیا ہے تاکہ اسے فیوچر میں کام آئے، اس کا مقصد اس کا فوت ہو جائے گا۔ اس لیے اس مقصد میں کامیابی کے لیے ہم یتیم کے مال کی نگرانی کریں گے۔ دوسری بات جو اس آیت میں فرمایا گیا کہ یتیم کے مال کو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یتیم کے مال کو ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب فرمایا، یعنی اچھے برے میں ملاوٹ نہ کرو۔ پہلے زمانے میں مال کا مطلب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کھجور مثال کے طور پر اس کے باپ نے بہت سارا کھجور چھوڑ دیا، یا بہت ساری ایسی چیزیں چھوڑی جس میں وہ چیزیں آپ کے پاس بھی ہیں، اس کے پاس بھی ہیں۔ مثال کے طور پر 100 چاندی کے سکے اس کے باپ نے چھوڑے، آپ کے پاس بھی 100 چاندی کے سکے ہیں، لیکن اس کے باپ نے جو چھوڑے ہیں 100 چاندی کے سکے وہ خالص چاندی کے ہیں۔ آپ کے پاس جو ہے اس میں کھوٹ ہے، اس میں چاندی کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کی ملاوٹ بھی ہے، اس میں دوسری چیزیں اس میں ملا دی گئی ہیں، الومنیم ملا دیا گیا ہے اس میں۔ تو آپ اس کے باپ نے 100 چاندی کے سکے چھوڑے، اس لیے آپ اس کے صرف 100 چاندی کے سکے اس کے حق میں رکھ کے آپ کے جو کھوٹے ہیں اس میں سب ملا کر کے اس میں سے آپ نے خالص 100 سکے چن لیے، تو یہ اچھے مال کو غلط مال کے ساتھ ملانا ہوا۔ اس لیے جس طریقے سے کوانٹٹی کی حفاظت کرنی ضروری ہے،
کوالٹی کی بھی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ باپ نے 100 چاندی کے سکے چھوڑے، اتنے چاندی کے سکے اسے دے دینا کافی ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ جس رینج کا، جس انداز کا اور جس حیثیت کا مال اس نے چھوڑا ہے، اسی حیثیت کا مال اس کے حوالے کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا لا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے نہ کھاؤ۔ مثال کے طور پر اس نے بہت سارا مال چھوڑا، آپ نے اسے اپنے مال کے ساتھ ملا دیا اور آپ استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، پیسوں کو استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے مال کو استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھنے میں لوگ اگر کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے کہ بھائی جب اس کا موقع آئے گا میں اسے دے دوں گا، لیکن آپ اندر سے اس کی چیز کو کھا کر کے ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سے سب چیزیں معلوم ہیں، تمہیں گھما پھرا کر کے چوری چھپے اس کے مال کو کھانے کی جو کوششیں لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ کان حوبا کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے اپنے مال کے ساتھ ملا دینا، پھر اس مال کو خرچ کر لینا، اس کے پیسے کھا لینا، اس کے جائیداد کو اپنے جائیداد کے ساتھ ملا لینا، پھر اپنی جائیداد کو اپنی جائیداد ملا کر کے فروخت کر دینا، مالیت کے حساب سے فرق ہو جانا، بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر دھوکہ کرنا ہے تو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں میں مال کو غلط طریقے سے کھانے سے منع کیا، تو مفسرین کہتے ہیں کھانے سے مراد صرف کھانے کی چیزوں میں استعمال کرنا ایسا نہیں ہے، استعمال میں لانا مطلوب ہے۔ غلط چیزوں میں غلط مال کو تم استعمال نہ کرو، اپنے جو استعمال کی چیزیں ہیں اس میں غلط مال کو استعمال نہ کرو۔ صرف کھانے کی چیز میں ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، حرام پیسے ہیں اس لیے اس میں پیٹرول ڈال دیے، حرام پیسے ہیں اس میں گھر کا استنجا خانہ بن دیے، ایسا سب نہیں ہے۔ تمہارے استعمال میں لانے والی ساری چیزوں کو کھانا ہی کہا جائے گا۔ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی میرے پیسے کھا گیا، پیسے تو نہیں کھاتا ہے۔ پیسے کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی پیسہ میرا استعمال کر لیا، چاہے تم کسی بھی مصرف میں استعمال کر لو، اس حرام پیسے سے آپ پیٹرول ڈال لو اور ضائع کر دو، یا اپنے گھر کا استنجا خانہ بنا لو، سیپٹک ٹینک بنا لو، کچھ بھی کر لو، تم نے اسے اپنے استعمال میں لایا ہے، غلط مال تم نے استعمال میں لایا ہے، غلط ہے۔ سود کا پیسہ ہے اس لیے میں مسجد میں دے دیتا ہوں استنجا خانہ بننے کے لیے، غلط باتیں ہیں سب چیزیں، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، یہ غلط چیزیں ہیں۔ سود کے مال کا آپ کے اکاؤنٹ میں سود کا مال جمع ہو گیا ہے، اس کا ایک ہی مصرف کو کہا نے بتلایا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے دینا ہے، باقی اس میں ہیرا پھیری کرنا، حکومت کو جو پیسہ جاتا ہے اس میں بھیج دینا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اپنے استعمال میں کسی بھی طریقے سے لانا سب غلط باتیں ہیں، ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی چوتھی سورت ہے اور اس کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں، اس کا خلاصہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔